لیکن مومن جب محنت کرنے جاتا ہے اس کی نگاہ میں معاد ہوتا ہے۔ مثال ہم نے اس طرح دی کہ دنیا داری میں جتنے بھی تعلقات ہیں ان کی بنیاد معاش ہے، یعنی میں دوستی اس سے کروں جو مالدار ہو، میں رشتہ داری اس سے کروں جو مشہور ہو، میں تعلق اس سے بناؤں جس کے گہرے دنیاوی تعلقات ہوں، لہٰذا میں اس سے اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ دوسری طرف جو نگاہ معاد رکھنے والا ہے وہاں پر یہ تصور نہیں ہے، وہاں پر دوستی اس سے رکھی جاتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، تعلق اس سے بنایا جاتا ہے جس کی نشست میں، جس کی محفل میں ذکر خدا ہو اور ذکر رسول ہو۔ تو آپ دیکھیں دوستی یہ بھی کر رہا ہے، دوستی یہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے یہاں تصور معاد ہے اور اس کے ہاں تصور معاش ہے۔ کئی لوگوں کو شاید یہ دو لفظ سمجھ میں نہ آئے۔ معاش یعنی صرف مال کا تصور، صرف اپنی تعلق داری میں دنیا کا تصور رکھوں۔ معاد یعنی میں تصور رکھوں قیامت کا، کہ اگر میں کسی سے دوستی کر رہا ہوں اس سے میری قیامت کو کیا فائدہ ہوگا، میری قبر کو کیا نقصان ہوگا۔ لیکن آج ہماری نگاہ محدود ہے، ہم تعلقات میں جو نگاہ رکھتے ہیں وہ صرف نگاہ دنیاوی ہوتی ہے کہ میری دنیا کو کیا فائدہ ہوگا۔ کہ میں نے کہا یہ تصور انسان کو سیلفشنس بناتا ہے، یہ تصور معاش انسان کے وجود میں خود خواہی کو بڑھاتا ہے، یعنی انسان صرف اپنی ذات کو بنانا چاہتا ہے۔ کہ میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی کہ وہ ممالک جن کے یہاں تصور معاش ہے وہ اپنے ملک کے معاش کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے امریکہ نے نعرہ لگایا گریٹ امریکہ، ایک ہم بہت بڑا امریکہ بنائیں گے جس کا معاش مضبوط ہوگا، جس کی ٹیکنالوجی بہت اپ ڈیٹ ہوگی۔ اب اس معاش کو مضبوط کرنے کے لیے اگر اس ملک کو $5 ارب کا اسلحہ کسی کو بیچنا پڑے تو یہ بیچ دیتا ہے، لیکن یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ اسلحہ استعمال کہاں پر ہوگا، کیونکہ اس کا کام ہے صرف پیسے سے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کے پاس ایک ماچس ہے، ایک خریدنے والا خرید رہا ہے اور آپ کو علم ہے کہ یہ ماچس خرید کے کسی غریب کی جھوپڑی کو آگ لگائے گا۔ اگر آپ کا صرف نظریہ معاش ہو تو آپ کہیں گے میرا کیا جائے، مجھے تو اس ماچس کے اچھے پیسے مل رہے ہیں، آپ پیسہ لیں گے اور ماچس دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ کے وجود میں نظریہ معاد ہو تو آپ سوچیں گے یہ ماچس جو بیچا جا رہا ہے، اس ماچس سے اگر آپ کو علم ہو اس کا اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ کبھی بیچیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں بھی وسیلہ بن رہا ہوں، اس کے ذریعے سے کسی غریب کی جھوپڑی جل جائے گی۔ تو دونوں کے عمل میں تدارف آ جاتا ہے، اس کا عمل اور اس کے عمل سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر نگاہ میری کون سی ہو، نگاہ معاد ہو۔ معصوم یہ نہیں کہتے کہ کمانے نہ جاؤ، معصوم یہ نہیں کہتے کہ گاڑی نہ خریدو، معصوم یہ نہیں کہتے کہ اچھا گھر نہ بناؤ، فرماتا ہے مومن جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن تمہارے اعمال میں جو نگاہ ہونی چاہیے وہ نگاہ معاد ہونی چاہیے۔ تبھی میرے چوتھے امام مولا امام زین العابدین علیہ السلام، میرے مولا اور میرے آقا فرماتے ہیں دعائے مکارم الاخلاق میں یہ دعا ضرور پڑھیے اور اس کے پڑھے سے فوائد بھی ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ پروردگارا مجھے اس کام میں مصروف نہ کر جس کام کا مجھ سے قیامت میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ خدا ہرگز قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کس برانڈ کی شرٹ پہنی تھی، تم نے کس برانڈ کا بوٹ پہنا تھا، تمہارے گھر میں ٹی وی کس کمپنی کی لگی ہوئی تھی، یا تم نے موبائل کس برانڈ کے موبائل کو استعمال کیا تھا، کیونکہ خدا ان چیزوں کا سوال نہیں کرے گا۔ تو خدایا مجھے ان کاموں میں زیادہ مشغول نہ کرنا کہ میں صبح سے شام تک اس ایسے کام میں مشغول رہوں جس کا مجھ سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا، جس کا مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم نے کپڑے کاٹن کے پہنے تھے یا کس چیز کے پہنے تھے، تم نے اینک کون سے برانڈ کی لگائی تھی، تم نے موبائل کون سا استعمال کیا تھا، تم نے بوٹ کون سے پہنے تھے، تم کس گاڑی میں چڑھتے تھے، بڑی تھی چھوٹی تھی، اس کا تو مجھ سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ اے خدا مجھے ان کاموں میں مشغول کر جن کاموں کا مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تم جو رزق کما رہے تھے وہ رزق حلال کا تھا یا حرام کا تھا۔
خدا پوچھے گا تم نے اپنی آنکھوں کو کس جگہ پہ استعمال کیا تھا، تم نے اپنی زبان کو کہاں پہ استعمال کیا تھا، تم نے اپنے وجود کی توانائی کو کس جگہ پہ مصرف کیا تھا، یہ سوال کیا جائے گا۔ تو مولا پروردگارا جس چیز کا تو مجھ سے سوال کر، یہ مجھے توفیق دے کہ میں دنیا میں اسی کام میں مشغول رہوں۔ یہ نظریہ ہے معصومین کا نظریہ۔